تصور کیجئے ایک ایسا زمانہ، پھر وقت بدلا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا زمانہ تھا، عرب کی سرزمین تھی، ایسے ایسے قبائل آباد تھے وہاں پر کہ جن کی شان و شوکت، جن کی بہادری، جن کی دلیری اور جن کے بارے میں قصے اور کہانیاں، ان ساری چیزوں کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ انہی قبیلوں میں سے کچھ لوگ بادشاہ بھی تھے، اور ان بادشاہوں کی فتوحات اور ان کی جنگوں کی سرحد عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر مصر کی سرزمین تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے بعض بادشاہوں نے اپنی فوجی فتوحات کو عرب سے باہر تک پہنچایا، لیکن ان قوموں کے حالات کے بارے میں تاریخی کتابیں زیادہ تفصیل فراہم نہیں کرتی۔ دوستو، پھر حالات بدل جاتے ہیں، ادوار بدل جاتے ہیں، تاریخ کروٹ لیتی ہے۔ یہ بڑے بڑے قبیلے، یہ بڑی بڑی حکومتیں، یہ بڑے بڑے شہر، یہ بڑی بڑی گلیاں، یہ بستیاں، یہ فیملیاں اور بڑے بڑے کاروان، سب کچھ اجڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان اقوام کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ تاریخ میں ان اقوام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کھنڈرات، ویرانے، باقیات اور اجڑی ہوئی حویلیاں بہت کثیر تعداد میں نظر آئیں گے پورے عرب کے اندر۔ حضور، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ برباد کیوں ہوئے؟ آخر یہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ ڈھونڈیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عرب کے باشندوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں اختر علی بودلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بودلہ فش۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی قسطیں ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کہانی کا یہ حصہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام۔ یہ سام کی اولاد سب سے پہلے سرزمین عرب پر آباد ہونے والے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مورخین نے ہمیں بتایا ہے۔ تاریخ دانوں نے عرب کی سرزمین پر آباد ہونے والے مختلف قبائل کو یا مختلف نسلوں کو یا گروہوں کو یا لوگوں کو ادوار کے لحاظ سے مختلف طبقات میں بھی تقسیم کر رکھا ہے۔ اب پہلی تقسیم تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عرب میں آباد ہونے والے یہ باشندے یہ 3 بیسک گروہوں پر مشتمل تھے، جس میں عرب عربہ ہیں، جس میں عرب بائدہ ہیں، جس میں عرب مستعربہ ہیں۔ زیادہ تر مورخین عرب عربہ اور عرب مستعربہ کو ایک ہی گروہ قرار دیتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ہی گروہ تھا اور ان کے دو نام تھے۔ اب اس لحاظ سے عرب میں 2 ہی گروہ بچ جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا نام ہوتا ہے عرب بائدہ اور دوسرے گروہ کا نام ہوتا ہے عرب باقیہ۔ اب عرب بائدہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو قدیم زمانے میں سرزمین عرب پر آباد ہونے والے سب سے پہلے لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قومیں بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی، اور ان کے ختم ہونے کے بعد ان کا تسلسل بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب عرب باقیہ سرزمین عرب پر آباد ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کی نسلیں یا جن کا سلسلہ بعد تک بھی چلتا رہا۔ اب یہ جو عرب باقیہ ہے نا، مورخین نے ان کو بھی 2 مین گروہ میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ایک گروپ کا نام ہے عرب عربہ اور دوسرے گروپ کا نام ہے عرب مستعربہ۔ اب کچھ مورخین نے عرب کے ان باشندوں کی 4 اور قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے عرب بائدہ یا عرب عربہ، دوسری قسم ہے عرب مستعربہ، تیسری قسم ہے عرب طائبہ
اور चौथी किस्म है अरब मुस्तअजमा। अब आइए समझते हैं कि ये अरब बायदा बेसिकली कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और इनका सिलसिला नसब कहाँ तक जाता है। इस सूरत में अरब दो बड़े तबकात में तकसीम होते हैं, अरब बायदा और अरब बाकिया। अरब बायदा से मुराद वो कदीम कौमें हैं जो अरब में इब्तदाई ज़मानों से आबाद थीं। अरब बायदा अरब की इन कदीम तरीन कौमों को कहा जाता है जो मुकम्मल तौर पर मिट गईं। इनमें आद, समूद, अबील, अमालका, कौम तिसम, कौम जदीस, कौम उमैम, कौम जरहम, हिजर मौत की कौम और इसके अलावा दीगर अकवाम का जिक्र भी मिलता है। रवायत के मुताबिक ये सारे के सारे लोग साम बिन नूह की औलाद में लूज बिन साम की नस्ल से पैदा हुए थे और इन कौमों ने मुश्तरका तौर पर पूरी सरजमीन अरब पर अपना मुकम्मल तौर पर गलबा किया हुआ था और इनमें से बास बादशाहों ने अपनी फतूहात का सिलसिला सरजमीन अरब से बाहर निकाल कर मिस्र और इससे भी आगे तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप तारीख की किताबों में इन अकवाम का जिक्र ढूंढने के लिए वर्ग गिरदानी करते हैं ना, तो इनका जिक्र ज्यादातर हमें नहीं मिलता, तारीख खामोश हो जाती है। लेकिन इन कौमों के हालात के बारे में तारीखी किताबें ज़्यादा तफसील फराहम नहीं करती। अब सवाल तो ये है कि ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, तारीख दानों ने ये मालूमात कहाँ से इकट्ठी की है? तो हुजूर इसका जवाब ये है कि ये सारी मालूमात इन अकवाम के बाकियात और आसार कदीमा से जो शवाहिद मिले हैं, जो वहाँ से टूल्स, आर्टिफैक्ट्स और वो जो सिंबल्स, साइंस और इस तरह की चीजें मिलती हैं, उनसे ये मालूमात सारी इकट्ठी की गई है। अब नजद, अहकाफ और हिजर मौत के इलाकों से खुदाई के दौरान सतून, पत्थर, लोहे के टुकड़े और इस तरह के ऐसे आसार कदीमा मिले हैं जिनसे हम ये गेस कर सकते हैं कि उस जमाने की कौमें क्या करती थीं, क्या खाती थीं, क्या पीती थीं, उनका अंदाज़े ज़िंदगी कैसा था। और ये जो ग्रुप है अरब की सरजमीन पर आबाद होने वाला, जो साम की नस्ल में से थे, इनके बारे में जितनी भी मालूमात है वो सारी की सारी इस तरीके से साइंसदानों ने इकट्ठी की है। और ये सारे आसार कदीमा इस बात की गवाही देते हैं कि उस ज़माने में ये कौमें बहुत बड़ी कौमें थीं। इनकी ताकत, इनका जाह जलाल, इनकी अज़मत और इनकी जंगी महारत, वो सब कुछ इन आसार कदीमा में बड़ी खूबसूरती के साथ नज़र आता है। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा ज़माना, फिर वक्त बदला। अब देखते हैं कि ये कौम आद कौन थी, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि उस जमाने में जितनी भी कौमें अरब में आबाद थी ना, उनमें सबसे मशहूर कौम जो थी, उस कौम का नाम है कौम आद। ये कौम आद के जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे ये अहकाफ के इलाके में आबाद थे। रवायत के मुताबिक आद बिन औस बिन अरम बिन साम वो शख्सियत थी जिसके नाम से ये कौम आद मशहूर हुई और तारीख में इनका नाम भी लिखा गया और आज तक ये इसी नाम से मशहूर है। इस कौम को या इस शख्स को अरब का सबसे पहला बादशाह और सबसे पहली कौम भी कहा जाता है और सबसे मशहूर कौम कहा जाता है। और इस शख्सियत के 3 मशहूर बेटे थे। एक का नाम था शदाद, दूसरे का नाम था शदीद और तीसरे का नाम था अरम। रवायात में मिलता है कि इन तीनों बेटों ने बारी बारी इस सरजमीन पर हुकूमत की और ये एक एक बार बादशाह बने थे। अब आइए समझते हैं कि ये जो तीसरा बेटा था अरम, इसका राज क्या था। एक अलामा है, इनका नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इन्होंने कौम आद के बारे में ये लिखा है कि इन्होंने सरजमीन अरब पर एक इलाका है अदन, इस अदन में एक शहर तामीर किया था जिस शहर का नाम ही अरम रखा गया था। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी के वक्त के साथ साथ ये शहर भी सफ़े हस्ती से मुकम्मल मिट गया था। कुरान मजीद में भी इस तीसरे बेटे अरम का नाम मौजूद है। ताहम यहाँ पे अरम का नाम किसी बाग या किसी शहर के साथ मंसूब नहीं है, बल्कि अरम एक कौम है और उस कौम के नाम से ये मशहूर है। अब तारीखदान ये भी कहते हैं कि ये भी मुमकिन है कि कौम आद का ही दूसरा नाम कौम अरम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कौम अरम जो है ये एक छोटी शाख हो एक बड़ी कौम की, यानी कौम आद की, या फिर कौम अरम जो है इसकी ही एक शाख हो जिसका नाम कौम आद है। अब आइए देखते हैं कि कुरान मजीद में इसका जिक्र किस तरह किया गया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आदे अरम के साथ क्या मामला किया, जो बुलंद कामत
اور غیر معمولی طاقت رکھنے والے تھے۔ اب علامہ مسعودی کے مطابق اس عاد سے پہلے اس کا والد بھی بادشاہ تھا، اور اس خاندان کے ایک اور بادشاہ کا نام جیرون بن سعد بن عباد کے نام سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ روایت کے مطابق اس جیرون نے ملک شام پر بہت زبردست حملہ کیا تھا، اور وہاں اس نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنی فتح کا جھنڈا بھی لہرایا تھا، اور اسی جیرون نے سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک عمارت بھی تعمیر کروائی تھی، اور اس عمارت کا نام ارم رکھا گیا تھا۔ ابن اساکر نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس قوم ارم کا ذکر کیا ہے۔ اب اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور نتیجتاً یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ پھر قرآن مجید میں قوم عاد اور حضرت ہود کے اس قصے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس قوم عاد کے بعد دیگر اقوام، جن میں قوم ابیل، قوم عمالقہ، قوم سمود اور دیگر اقوام نے بھی اس علاقے کے اندر حکومت سنبھالی، اور انہوں نے بھی رول کیا تھا۔ یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور پھر ایک شخص آیا جس کا نام تھا یورپ بن قحطان۔ اس کے دور میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب اس قوم سمود کا جو مسکن ہے وہ حجر کا علاقہ تھا۔ قوم تسم اور قوم جدیس یہ لوگ یمامہ کے علاقے میں آباد تھے، اور قوم عمالقہ کا مسکن تہامہ کا علاقہ تھا، جبکہ قوم جرہم یہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اور یہ سارے علاقے اس قسط سے پچھلی جو ایپیسوڈ ہے ہمارا، اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، آپ اس قسط کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی طرح ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سرزمین عرب کی یہ جو قدیم تاریخ ہے، یہ صرف قوموں، گروہوں یا گروپوں کی داستان نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ ان ساری اقوام کی کہانی ہے جو اس سرزمین عرب پر آباد تھی، جاہ و جلال، شان و شوکت، عظمت، طاقت، بلندی اور جنگجو ہونا ان ساری اقوام کی پہچان رہی ہے، اور ان کے بادشاہوں کے، تہذیبوں کے، شہروں کے، گلیوں کے تمام آثار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے، اور آج ان کا نام و نشان ہمیں نہیں ملتا کہیں سے بھی۔ ان تمام گروپوں، قوموں کی جو داستان ہے، یہ تاریخ کے اوراق میں کہیں تھوڑی بہت مل جاتی ہے، لیکن زیادہ آثار باقی نہیں رہے۔ اور ان سارے گروہوں کے جو باقیات ہیں، یعنی یہ کس نسب سے جا کر ملتے ہیں، وہ سام بن نوح سے ہی جوڑا جاتا ہے، اور یہی وہ قدیم دنیا تھی جس نے سرزمین عرب کو شروع کیا، آباد کیا، اس کی تاریخ کی بنیاد رکھی، اس کی تہذیب کی بنیاد رکھی، اور آج تاریخ میں مٹ چکے ہیں۔